ضیافت اس رسول محترم کے نامی کے احترام میں سجائی گئی ہے کہ جن کے پرتوے نور سے ظلمتوں کے دبیز پردے چاک ہوئے. اسی حوالے سے آج میری تقریر کا موضوع اسی ذات باعظمت کی سیرت طیبہ ہے کہ جو شاعر کے اس مصرع سے عنوان ہے: سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی. سامعین اکرام، آئیں اپنے ذہن کے دریچوں کو اس محیط کی جانب کھولیں کہ جہاں سیرت رسول کے نور سے یہ مکفن و زنگ آلود ذہن منور و روشن ہو جائیں. آخر یہ کیسی سیرت ہے جو شاعر کے بقول سرمایہ حیات تو ہے ہی، لیکن جس کے بارے رب متعال یہ فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیے طیبہ سے آنے والی ہواؤں اور مکہ سے پھوٹے نور سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے وادی بتا کے ذروں کیا ہے سیرت میرے رسول کی. سنیے سامعین، کعبہ پکارتا ہے وہی سیرت جو مسلم کو پابند صوبہ سرات بناتی ہے. کوڑا کرکٹ پھینکنے والی ضعیف بڑھیا کہتی ہے وہی سیرت جو اذیت کے بدلے رحم دلی اور شفقت کا درس دیتی ہے. دشمن پکارے جاتا ہے جو قلت تعداد اور عدمی امکانات کے باوجود ثابت قدمی کا گل سکھاتی ہے. طائف کے کوچے گواہی دیتے ہیں وہی سیرت جو خون آلود ہو کر بھی بددعا دینے سے پرہیز کرتی ہے. رات کے جگنوں اندھیروں میں سجدہ ریز کسی پر نور ہستی کے امتی کے وٹ کا قصہ سناتے ہیں. بتا کے ذرے الفت و محبت کا پیغام سناتے ہیں تو جنگی اسیر رحمت کی داستان بیان کرتے ہیں. سامعین اکرام، جہاں رحمت للعالمین جہان والوں کو رحمت بننے کا سبق سکھاتے ہیں، وہاں عدل و انصاف میں سختی بھی کرتے ہیں. جہاں یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہیں، وہاں میدان جنگ میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی تلوار بھی تھامتے ہیں. جہاں خود بھوک سے شکم مبارک پر پتھر باندھتے ہیں، وہاں ایک حکومت اسلامیہ کے لیے اعلیٰ اقتصادی ضوابط بھی پیش کرتے ہیں. ایک ایسے مدینہ فاضلہ کا قیام عمل میں لاتے ہیں کہ جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی. معاشرتی، اخلاقی اور دیگر شعبہ ہر زندگی میں بہترین ضابطۂ حیات کو متعارف کروا کر دنیا تاریخ کو عالم روشن کا راستہ دکھاتے ہیں. مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. جی ہاں عزیز سامعین، یہی تو اسلام ہے جو ہادی الامم کی ہدایتوں سے جامع و کامل ہے اور نوع انسانی کے لیے سرمایہ حیات. یقیناً اس وقت عالم اسلام میں موجود مشکلات کی واحد وجہ رسول عربی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے سے گردانی ہے. اگر تمام مسلمان پھر سے اپنی اہل فطرت کی جانب لوٹ آئے تو انہیں حیات زندگانی کے تمام سرمایوں سے نواز دیا جائے گا. بقول اقبال، تھی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سرمایہ حیات سے نوازے کہ جس کی تجلی مجاہدین کے براق تلواروں، سجدہ ریز جبینوں، شاہ سوار سلاروں اور پرعزم مسلمانوں میں نظر آتی ہے کہ جن کے بارے اقبال کیا خوب فرماتے ہیں: ہو ہلکا یارا تو بڑے شم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارا تو بڑے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن.